جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ آج ہم نے جس فیصلے کی رداد آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے 8 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ جاری کیا بیل پری اریسٹ اور پوسٹ اریسٹ، چونکہ اس میں 2 اکیوز ہیں۔ کرمنل پٹیشن میں یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ فیصلے کے بریف فیکٹس یہ ہیں کہ ستمبر 2023 میں ایک اقرا بی بی ان کو اغوا کر لیا گیا اور اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروا دی گئی، جس میں کچھ لوگوں کو نامزد بھی کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی کیس مزید اپنی اگلی مرحلہ طے کرتا ہے تو 164 کے بیان کے وقت جو اقرا بی بی کا بھائی ہے ان کو بھی ایف آئی آر میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس کیس کے اندر جو ڈیفینڈنٹ سائڈ تھا ان کا یہ ڈیفینس تھا کہ جو اقرا بی بی ہے ان کا ایف آئی آر میں جو لوگ نامزد ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور نکاح رجسٹرڈ بھی ہے اور تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، جبکہ ٹرائل کورٹ میں اقرا بی بی نے یہ بیان دیا کہ میرا جو نکاح ہے وہ میری مرضی کے خلاف میں جبراً نکاح کیا گیا مجھ سے۔ اب ٹرائل کورٹ میں سائملٹینیسلی 2 پٹیشنز چل رہی تھیں، ایک تھی جیکٹیٹیشن آف میرج کی اقرا بی بی کی طرف سے اور دوسری تھی دا ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس سلمان مشتاق کی طرف سے۔ اور انٹرسٹنگلی جو سلمان مشتاق کا جو کیس تھا وہ ان کے حق میں ڈکری بھی ہو گیا کہ میرے جو حقوق ہیں شادی کے وہ ادا کیے جائیں، اور جو دوسرا کیس تھا وہ ابھی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا تھا، جو کہ جیکٹیٹیشن آف میرج کا تھا اقرا بی بی کا، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نکاح نامہ پیش کیا گیا ہے اس کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے ٹرائل کورٹ۔ دونوں جو کیوز تھی ان کی بیل کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں کرمنل پٹیشن فائل کی، جس میں ان کا بنیادی 2-3 آرگومنٹس تھے۔ پہلا آرگومنٹ ان کا یہ تھا کہ چونکہ ہم پہ ابڈکشن کا اور مینلی ریپ کا ایلیگیشن ہے تو ریپ کیس میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کیا گیا، پروسیکیوشن نے ڈی این اے کا ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا، ایون دو اٹ از ویل اسٹیبلشڈ پرنسپل دیٹ ڈی این اے ٹیسٹ از مینڈیٹری ان ریپ آفینسز، نمبر 1۔ نمبر 2، سپریم کورٹ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی قرار دیا کہ جو پروسیکیوشن سائڈ ہوتی ہے انہوں نے صرف یہ نہیں کہنا ہوتا کہ جی جو آفینس ہے وہ بہت ہی شدید نوعیت کا ہے، انہوں نے اس کے مطابق اپروپریٹ اماؤنٹ آف ایویڈنسز بھی پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ گمان کرے عدالت کہ انہی ملزمان نے اس جرم کو کمٹ کیا ہوگا۔ اور ڈیفنس کونسل کی طرف سے سپریم کورٹ نے اسٹیبلش کیا کہ انہوں نے صرف جو بنیادی اصول ہیں بیل کے وہ صرف نہیں پیش کرنے ہوتے کہ ہمیں بے عزت کرنے کے لیے یا ہمیں ہیوملیٹ کرنے کے لیے ایک میلا فائڈی انٹینشن سے ہمیں انوالو کیا جا رہا ہے کیس میں، جبکہ یہ جو الزام ہے وہ ہم پہ جھوٹا ہے۔ جبکہ انہوں نے کسی حد تک یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جو ابھی تک جو ریکارڈ کے اوپر ایویڈنسز آئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس بات کو ثابت کریں کہ جو الزام ہم پہ لگا ہے وہ سچا ہے۔ تو چونکہ بنیادی طور پر ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کیا گیا جو کہ ایک مینڈیٹری کیس تھا، اس لیے اس کیس میں بیل گرانٹ کر دی گئی۔ تو بنیادی اصول جس کو سپریم کورٹ نے دوبارہ ریوائز کیا وہ یہ کہ ریپ کیس میں جو ڈی این اے کا ٹیسٹ ہے وہ ایک لازمی جز ہے پروسیکیوشن کی طرف سے۔ اگر پروسیکیوشن وہ نہیں کرتی تو اٹ ول لیڈ ٹو ورڈز کیس آف فردر انکوائری۔ سملرلی دوسری چیز جو سپریم کورٹ نے بتائی وہ یہ تھی کہ اگر چونکہ یہاں پر شادی کا معاملہ تھا، جو ابڈکٹی تھی ان کی شادی ہو چکی تھی اکیوزڈ سے،
اور ڈاکومنٹری ایویڈنسز نے بھی یہ ثابت کیا، اور ابڈکٹی نے خود بھی کورٹ میں آ کے یہ تسلیم کیا کہ میری شادی ہو چکی ہے لیکن وہ جبراً ہوئی ہے۔ تو شادی کے معاملے میں بھی بے شک جو وکٹم ہے وہ سوئی جیورس کیوں نہ ہو، اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو ایسے معاملے میں بھی، اور اگر ان کا یہ کہنا ہے، وکٹم کا یہ کہنا ہے کہ شادی جبراً ہوئی ہے، پھر بھی جو ڈی این اے ٹیسٹ تھا وہ کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جبراً شادی ہوئی ہے اس کا مطلب ریپ ہوا، تو ریپ کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا ہونا لازمی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔